خیرخواہی کرنا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کا، ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا نام دین۔ اسی بھلائی کے تحت اور اسی خیرخواہی کے تحت ایک بات میں آپ لوگوں سے کہوں، نماز جب شروع ہوتی ہے تو میں شروع میں ہی کہتا ہوں کہ صفوں کو درست کر لیجئے، قدم سے قدم ملا لیجئے۔ اب کتنے سارے لوگ ہیں پھر بھی قدم نہیں ملا، وہ لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے کہ مسلک اہل حدیث میں قدم سے قدم ملانا ہے، اور چونکہ ہم تبلیغی جماعت کے ہیں تو اس میں ملانا نہیں ہے، ہم فلاں جماعت کے ہیں تو اس میں ملانا نہیں ہے۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قدم سے قدم ملانا چاہیے۔ اگر آپ واقعی میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں تو ہم ملائیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں امتی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے آپ انکار کرتے ہیں اس بات کا۔ ہاں یہ بات میں مانتا ہوں، بچپن سے یہی پڑھایا سکھایا جاتا ہے مسجدوں کے اندر، آپ سیکھے ہوں گے کہ بھائی نہیں ملانا ہے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کے رکھنا۔ اب کچھ لوگ مبالغہ رائی کر کے کچھ زیادہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قدم سے قدم ملانا چاہیے۔ سو اگر واقعی میں آپ مسلمان ہیں اور نبی کی حدیث سننے کے بعد پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں ملاؤں گا، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں اور آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری کی دونوں جلدیں میرے سامنے ہیں، بلکہ صحیح بخاری تو پورا صرف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صفوں کو درست کرو۔ صفوں کا درست کرنا نماز قائم کرنے میں سے، نماز قائم کرنے میں سے ہے، مطلب نماز ہی میں سے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو، تو صفوں کا درست کرنا، قدم سے قدم ملانا، یہ بھی نماز قائم کرنے میں ہی سے ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا وشواس نہ ہو، بولے کہ یہ نہیں ہے صحیح بخاری ان کے والی ہوگی، اب اس میں بھی لوگ بانٹ رہے ہیں ان کی والی الگ ہے ہماری والی الگ ہے۔ اگر یہ ایسی عادت ہے تو ٹھیک ہے، جا کر اپنے مولوی صاحب سے پوچھو کہ صحیح بخاری کے اندر کیا ایسی حدیث موجود ہے کہ قدم سے قدم ملانا چاہیے، صفوں کو درست کرنا چاہیے، اس تعلق سے حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں۔ اور اگر یہ ہے کہ قدم نہیں ملانا نہیں چاہیے، چھوڑنا چاہیے ایک جگہ، تو وہ حدیث کہاں؟ مجھے کوئی ملا کر بتائے، میں چاہتا ہوں کوئی لا کر مجھے بتائے کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے وہ حدیث ہوگی، لیکن یہ بھی ہے کہ قدم سے قدم نہیں ملانا چاہیے، تو کوئی حدیث ہمارے مجھے بتائے صحیح حدیث جو سند کے ساتھ ثابت ہو، وہ لا کر مجھے کوئی بتائے تو صحیح، کوئی بتاتا نہیں آج تک۔ میں کتنی مرتبہ اس پر درس پوچھ پاؤں گی، کوئی بھائی ایک حدیث کو لا کر بتاؤ، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے، کتنے سارے بچے گئے پوچھنے کے لیے، بات نہیں ہے میرے ایسا درس دینے سے وہ پوچھنے گئے کہ مجھ سے ایسا انہوں بولے تو وہ حدیث، ارے تم اس مسجد میں گئے تو اس کو الٹا جواب دیتے، تم کو جانا نہیں چاہیے تھا، وہ گمراہ کر دیتے تم کو۔ اس سوال یہ ہے کہ وہ حدیث لائی، تو اس کا جواب یہ تھوڑی ہے کہ تم وہاں پر گئے کیوں۔ اگر آپ واقعی میں جواب دینے والے ہیں تو وہ حدیث دے دیجیے کہ دیکھو یہ جگہ دکھاؤ کہ یہ حدیث ہے کہ قدم سے قدم نہیں ملانا چاہیے، سیدھے سیدھے وہ حدیث بتاؤ، تو وہ گمراہ کر دیتے، بھڑکا دیتے۔ ہم جب قرآن حدیث کی بات بتائیں تو کوئی بھٹکانے والی بات نہیں ہے کہ قرآن حدیث کی بات ہم بتا رہی ہے تو بھٹکانے والی بات ہو گئی۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری ہے میرے ہاتھ میں، 661 صفحہ نکالتے ہیں، آپ کو بتا ہی دے ذرا، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ 661 صفحہ میں کھول رہا ہوں، یہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب آتا ہے نا، یہاں باب آتا ہے نا، باب الزقاء المنکبی بالمنکبی والقدم بالقدم بالصف، اعلان پر ایک حدیث ذکر کی، باب صف میں موڑے سے موڑا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا، یہ ٹائٹل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ ہے یہ عربی بات، کسی سے کرا لو یہ ترجمہ نہیں ہے نا یہ۔ اور اس کے بعد حدیث ہے، حدیث بیان کرتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا صف برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ آگے آپ کا فیس ہوتا تھا، پیچھے کا بھی جان لیتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ گریٹنس، تو پیچھے بھی دیکھتا رہتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے تھے تو صحابی کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا تھا کہ اپنا موڑا اپنے ساتھی کے موڑے سے، اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیا، ایسے بخاری۔ اب اگر اس طرح دکھانے کے باوجود بھی کوئی انکار کرے تو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟
آپ کی نمازیں ہو کیسی رہی ہیں مسلکوں کے اعتبار سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلک سے بڑھ کر آپ کا مسلک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اچھی نماز کوئی بتا سکتا ہے؟ اب ہاں یہ کو نہیں میں ایسی ہی کروں گا، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ 2 2 4 نہیں ہوتا، 2 2 3 ہی ہوتا، 2 اور 2 3 ہی ہوتا ہے، اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ اللہ حافظ، 2 2 3 ہی صحیح ہے۔ لیکن حقیقت پسند اگر آپ ہو، اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے تو 2 2 4 ہے وہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ حدیث میں نے بتا دی۔ اگر واقعی میں کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث غلط ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ہر کوئی مانتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ضعیف روایات نہیں، یہ صحیح بخاری میں نے کھول کر اس لیے بتا دیا کسی کو شک نہ ہو۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب سے کنفیوژن دور کرنا، میری بات نہ مانے تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، جا کر کسی سے پوچھے کہ حدیث ایسی ہے کہ نہیں، اور وہ قدم سے قدم نہ ملانے والی حدیث ذرا بتائیے۔ یہ مت سنیے گا کہ اس وجہ سے کئی ہو گئے کئی تو نہیں گئے، وہ سب بات کی بات ہے، وہ بس بات کی بات ہے، وہ حدیث چاہیے کہ جس میں قدم سے قدم مت ملاؤ بلکہ غیب رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا، سو میں اس کے تحت آپ لوگوں سے محنت کی، یہ میری ذمہ داری ہے نا، اس لیے میں نے ذکر کیا کہ یہ ہے طریقہ۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہر بات پر عمل کرنے والا بنائے جو قرآن حدیث